گرمیوں کی سخت دوپہر سورج کی تپش پورے شہر کو جھلسا رہی تھی۔ سر جھکائے ہاتھ میں 2 کتابیں تھامے وہ گھر کی طرف روانہ تھی۔ آج پورا دن بہت ہی تھکا دینے والا تھا۔ بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے آج اس کی بس ہو گئی تھی۔ ٹیچنگ کا پیشہ اس نے اپنے لیے چوز تو کر لیا تھا، مگر اب اسے آگے اس کو کنٹینیو کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھتی جب اچانک دائیں جانب سے اسے کسی کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ لمحے بھر کے لیے حیا کے قدم ٹھہر گئے تھے۔ یہ آواز کافی شدید تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی چیز کو دیوار میں زور سے مارا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنے قدم پیچھے لیے تھے اور سامنے پتلی سی گلی میں موجود 2 لڑکوں کو آپس میں بری طرح گتھم گتھا ہوتا دیکھ اس کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ جس راستے سے وہ گزر رہی تھی وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ گلی بھی کافی سنسان تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا فوراً منظر سے ہٹ جائے، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ سامنے وہ دونوں آپس میں اس طرح لڑ رہے تھے جیسے آج ایک مر جائے گا یا دوسرے کو مار دے گا۔ اچانک ہی ایک لڑکے نے سامنے موجود سفید شرٹ میں لڑتے لڑکے کو دھکا دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، میر حسن، تم نے آج مجھ پر ہاتھ اٹھا کر بہت غلط کیا ہے۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک میں نے ہمیشہ تمہاری وجہ سے ذلت برداشت کی ہے۔ میری ماں، میرا باپ ہر وقت مجھے تم سے ہی کمپیئر کرتے رہتے ہیں۔ میر حسن سے سیکھو، وہ بھی تمہاری عمر کا ہے اور تم سے زیادہ قابل ہے، مگر آج میں اس جڑ کو ہی ختم کر دوں گا۔ نہ میں سنوں گا اور نہ ہی میں اذیت میں آؤں گا۔ دماغ درست ہے تمہارا ہادی؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ جب اچانک اس نے اپنی گن باہر نکالی تھی اور اپنے ماتھے پر رکھی تھی۔ میر حسن کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ لڑنے تک سب کچھ ٹھیک تھا، مگر موت کو سامنے دیکھ کر اس کی بھی جان اٹکی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کا دوست تھا، ایک وقت انہوں نے ساتھ گزارا تھا۔ وہ اسے اس طرح سے مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب اچانک ہادی نے گن کو اپنی کن پٹی پر رکھا تھا اور میر حسن کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، ساری زندگی تم اس الزام میں جیل میں سڑو گے کہ تم نے مجھے مارا ہے۔ گڈ بائے میر حسن۔ یہ کہتے ہی وہ ٹریگر دبا چکا تھا۔ سناٹے میں گولی کی آواز بہت تیز گونجی تھی۔ حیا کے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں۔ اسے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہادی بے جان ہو کر زمیں بوس ہو چکا تھا۔ میر حسن کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ یہ ہوا کیا ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا، اسے جھنجھوڑا تھا۔ ہادی اٹھو، کیا مصیبت ہے؟ تم میرے لیے کیا مصیبت کھڑی کر کر جا رہے ہو؟ کھڑے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ بری طرح اسے جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن شاید اب اس کا جاگنا ممکن نہیں تھا۔ اچانک ہی کسی آہٹ پر میر حسن نے گردن موڑی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ اس کی جان میں جان آئی تھی، جب وہ بنا سوچے سمجھے بھاگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی حیا نے اب وہاں پر ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یہ منظر اس کی جان نکال چکا تھا۔ وہ محض 20 سال کی تھی اور اپنی اس 20 کی زندگی میں اس نے صرف اور صرف گھر اور اسکول اور اپنی تعلیم میں ہی وقت گزارا تھا۔ اب کہیں جا کر وہ ٹیچنگ کرنے لگی تھی، مگر اب بھی اسکول اور گھر ہی سے اس کا تعلق تھا۔ لیکن آج وہ واقعہ نے اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ سورج اپنی تپش کے ساتھ آسمان پر غالب تھا، لیکن حیا کی روح پر ایک سرد سایہ چھا چکا تھا۔ گلی سے بھاگتے ہوئے اس کے پاؤں جیسے زمین کو نہیں چھو رہے ہوں، وہ بس دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، خود سے، اس منظر سے، اس چیخ سے جو ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے چابی نکالی، دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر داخل ہوئی ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر دروازہ بند کیا تھا۔ کمرے میں پہنچتے اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور پشت کے بل دروازے سے لگتی چلی گئی۔ اس کا سانس بے ترتیب ہو چکا تھا، ہونٹ خشک تھے اور آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ جسم لرز رہا تھا اور دل جیسے قفس میں بند پرندہ ہو جو رہائی کی جدوجہد میں مسلسل تڑپ رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی۔ گال پر آنسوں کی نمی محسوس ہوئی اور پھر بے اختیار سسکیاں لبوں سے نکلی تھی۔ کمرے کا ہر گوشہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جگہ جو ہمیشہ اسے پناہ دیتی تھی آج بھی اس کا واحد سہارا بن چکی تھی۔ پردے ہلکے سے ہل رہے تھے، پنکھا چل رہا تھا، مگر حیا کی سماعت جیسے بند ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے وہ منظر کسی فلم کی طرح دہرایا جا رہا تھا۔ لڑائی، گولی کی آواز، خون اور وہ آخری جملہ، ساری زندگی تمہیں جیل میں کاٹنی پڑے گی۔
اس کے ہاتھ خود بخود چہرے پر آ گئے تھے، جیسے وہ ان مناظر کو اپنے دماغ سے ہی مٹانا چاہتی ہو، مگر وہ تصویر جیسے اس کی آنکھ میں نقش ہو چکی تھی۔ یا اللہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ یا اللہ، یہ سب میں نے دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں تو بس راستے سے گزر رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے اس معاملے سے دور رکھنا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس کا حسین چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ یا رب، تو جانتا ہے میں کس حال میں ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا دل بھی نہیں دکھایا، میں کسی کا راز نہیں جاننا چاہتی، مجھے بس سکون چاہیے۔ میری حفاظت فرما، میرے چچا جان کو کچھ نہ ہو، میرے گھر کی عزت سلامت رہے۔ یا اللہ، میرے امی ابو بھی نہیں ہیں، مجھے اس معاملے میں ہر حال سے دور رکھنا۔ اور کہتے ہیں نا کہ جس بارے میں آپ ڈر رہے ہوں اور آپ کے ساتھ نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ میر حسن اس کا چہرہ دیکھ چکا تھا اور اس کے دل میں سکون آیا تھا کہ واحد یہی ایک لڑکی تھی جو اس سزا سے اسے بچا سکتی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک واقعہ دو معصوم جان کو نقصان میں ڈال چکا ہے۔ اس کی سسکیاں اب بھی جاری تھیں، وہ سجدے میں گر چکی تھی، چہرہ جائے نماز پر رکھے وہ روتی رہی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں سوج چکی تھی۔ اسی لمحے کمرے کے باہر ہلکی سی آہٹ ہوئی، شاید چچا جان آ گئے تھے، مگر حیا کی ہمت نہ ہوئی کہ اٹھ کر دروازہ کھولے۔ اس کا دل اب بھی گواہی دے رہا تھا کہ وہ ایک خطرناک سچ کی گواہ بن چکی ہے، ایک ایسا سچ جس سے وہ جتنا بھاگنا چاہے وہ اس کا پیچھا ضرور کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ سچ ایک روز اس کی زندگی تباہ کر دے گا۔ اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا تھا کہ وہ وہاں ٹھہری کیوں، وہ کیوں کھڑی رہی۔ کاش وہ نہ ٹھہری ہوتی۔ وہ مسلسل بس ایک ہی چیز کی بازگشت کیے جا رہی تھی اور یہی ایک نقصان دہ عمل ثابت ہونے والا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی خاموشی نے پورے محلے کو اپنے سناٹے میں لپیٹ رکھا تھا۔ آسمان پر چاند ہلکی روشنی بکھیر رہا تھا اور کچن میں برتنوں کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ حیا دوپٹے کے پلو کو سنبھالے چولہے پر دال کا چمچ چلا رہی تھی۔ دال کے ساتھ ساتھ چپاتیوں کی خوشبو پورے کچن میں پھیل چکی تھی۔ چہرے پر ہلکی تھکن اور آنکھوں میں بکھری ہوئی فکریں تھیں۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی تاکہ دن کے ہولناک مناظر ذہن سے محو ہو جائیں، مگر وہ چاہ کر بھی اس منظر کو آنکھوں سے اوجھل نہیں کر پا رہی تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتی، چھم کر کے وہ تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے۔ اسے اپنے وجود ہی سے بیزاری ہونے لگی تھی۔ ابھی وہ چولہا بند کر کے ایک طرف ہوئی تھی جب اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ کچن کے سکوت میں وہ آواز بجلی کی طرح کوندی، دیواروں سے ٹکرائی۔ حیا کے ہاتھ سے چمچ گر پڑا۔ وہ چونک کر پلٹی ہی تھی کہ چچی کی آواز کمرے سے آئی۔ جا حیا، دروازہ دیکھ کون ہے اس وقت۔ جی چچی، وہ سرائسمی سے بولی، دوپٹے کو اچھی طرح سر پر اوڑھ کر لرزتے قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے جیسے وہ دروازے کے قریب جا رہی تھی، دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس دروازے کے اس پار خطرہ سا محسوس ہوا تھا، اور ایسا تو صبح ہی سے ہو رہا تھا۔ ہر دستک پر اس کا دل زور سے دھڑکتا تھا، مگر شاید اس بار اس کا اندیشہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے دو وردی میں ملبوس پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سختی اور لہجے میں بے رحمی کی جھلک تھی۔ حیا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ اس کی ٹانگیں بھی کانپ اٹھی تھی۔ آپ ہی حیا سلیمان ہیں؟ ایک افسر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی میں۔ تو میڈم آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، تھوڑی پوچھ گاچھ کرنی ہے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی تھیں۔ وہ تو محض وہاں کھڑی ہوئی تھی، اس کا نام کیسے پتا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، زینت بیگم جلدی سے باہر نکل آئیں۔ ان کا چہرہ حیرانی اور غصے کا مرکب تھا۔ کس بات کی پوچھ تاچھ؟ اور آپ لوگ اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں کیسے گھس آئے ہیں؟ وہ فوراً حیا کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی۔ محض ان کے شوہر کی بھتیجی نہیں، ان کے لیے یہ بیٹی کی مانند تھی۔ پولیس افسر نے نگاہ ان پر ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ، ایک مرڈر ہوا ہے اور الزام آیا ہے کہ آپ کی بھتیجی نے ان قاتل کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چل کر بیان دے دے۔ یہ کوئی مجرم نہیں، بس چشمدید گواہ ہے۔ بیان لے کر فوراً انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہمیں پہلے اطلاع دی جاتی، زینت بیگم نے تلخ لہجے میں کہا۔ ایک کم عمر نازک دل لڑکی کو اس طرح لے جانا کہاں کا انصاف ہے؟ لوگ 100 طرح کی باتیں بنائیں گے، محلے میں باتیں ہوں گی۔ اگر آپ کو پوچھ تاچھ کرنی تھی یا پھر کوئی واقعہ ایسا ہوا تھا تو آپ کال کرتے، آپ خود کیوں آئے؟ ان کی بات سن کر وہ فوراً بولے۔ ہم قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں میڈم،
یہ بہت سنجیدہ کیس ہے، ایک انسان کی جان گئی اور دوسرا خطرے میں ہے۔ آپ کی بیٹی ہی واحد چشمدید گواہ ہے جو اس معاملے کو حل کر سکتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ انہیں لے جانے کی اجازت دیں۔ حیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اس کے پاؤں جیسے زمین سے جڑ گئے ہوں، پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکی، بس چچی کا دامن پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ چچی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں وہاں سے گزر رہی تھی، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ زینت بیگم نے بے بسی سے پولیس والوں کی طرف دیکھا، پھر حیا کے آنسو بھرے چہرے کو دل چاہا کہ انکار کر دیں، دروازہ بند کر دیں، مگر قانون کے آگے وہ بھی مجبور تھی۔ جانتی تھی اگر انکار کریں گی تو انہی کی بیٹی مشکوک ہو جائے گی، اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی جو مصیبت کا باعث بنے۔ جا بیٹا، بس سچ بول دینا، اللہ تیرے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو، میں تمہارے چچا کے بھی پیچھے سے بھی آتے ہی ہوں گے۔ پولیس اہلکاروں نے حیا کو آہستہ سے ساتھ لیا۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی زینت بیگم کے آنسو ضبط کے بند توڑ چکے تھے۔ حیا خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑی، جیسے وہ خواب میں ہو، ایک ایسا خواب جو اسے حقیقت سے زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہ سامنے آ چکا تھا، اسے بس اس چیز کا خوف تھا۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب کوئی خوف آپ پر حاوی ہو جائے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ پولیس اسٹیشن کی خاموشی میں ہوا کی سرسراہٹ اور دروازے کے کھلنے بند ہونے کی آوازیں ہی سنائی دے رہی تھیں۔ حیا کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں گہرا سا خوف اور چہرے پر اطمینان کی کمی تھی۔ اس کے سامنے ایک انسپکٹر بیٹھا تھا جس کے چہرے پر سنجیدگی اور سوالات کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ حیا سے کئی بار ایک ہی سوال پوچھ چکا تھا، مگر حیا کی آنکھیں زمین کی طرف جمی ہوئی تھی اور وہ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ ڈر کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ نہایت شریف لڑکی تھی، مگر اب ایک ایسے کیس میں الجھ گئی تھی جس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ تو تم نے کہا کہ تم نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا؟ انسپکٹر کا سوال اور بھی تیز ہو گیا۔ جواب تو لڑکی، میں کتنی بار تم سے یہی سوال کروں؟ حیا نے سر جھکایا، زبان سے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں سراسیمگی اور بے مسی کی جھلک تھی۔ دل میں تو بے شمار سوالات اور خیالات چمک رہے تھے، مگر وہ کچھ نہ بول پائی۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ انسپکٹر نے پھر پوچھا، مگر حیا کی خاموشی اور بڑھ گئی۔ اس دوران دروازہ کھلا اور میر آہل داخل ہوا۔ 28 سال کا نوجوان مرد تیز قدموں سے اندر آیا۔ کہاں ہے میرا بھائی؟ کہاں ہے وہ لڑکی جس نے دیکھا تھا کہ میرے بھائی نے قتل نہیں کیا؟ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ حیا اس آدمی کو دیکھ کر لرز گئی۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سا خوف اتر آیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے کسی بے نام خطرے سے بچنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہو۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں اور دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ پولیس اہلکاروں میں سے ایک نے اس کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ لڑکی ہے، آپ کے بھائی نے اس کا اسکیچ بنوایا تھا اور ہماری سرچنگ ٹیم نے اس کو تلاش کیا۔ میر آہل حیا کی طرف تیز قدموں سے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں ایسی شدت تھی کہ حیا کی سانسیں رک سی گئیں۔ بتاؤ، میرے بھائی نے قتل نہیں کیا نا؟ اس لڑکے نے خود اپنے آپ کو مارا تھا نا؟ سچ سچ بولو لڑکی، میرے بھائی کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ضبط کے باعث چہرہ لال ہو چکا تھا۔ فوراً پولیس والے آگے بڑھ کر میر آہل کو ہٹاتے ہوئے حیا کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک اہلکار نے پھر حیا سے سوال کیا، بتاؤ کیا بات ہے؟ سچ بتا دو لڑکی، تمہاری جان چھوٹ جائے گی، کیوں خاموش ہو؟ حیا کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کے اندر جیسے ایک سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا تم کچھ کہنا چاہو گی؟ لیکن اب بھی وہ چپ تھی۔ اس نے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ میر آہل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی جان نکال لے جس کے ہاتھ میں اس کے بھائی کی زندگی اور موت اٹکی ہوئی تھی، مگر وہ اپنی زبان کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حیا کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اس کا سر اب گھومنے لگا تھا۔ اچانک اس کو چکر سے آئے تھے اور وہ بے اختیار لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ نیچے گرنے لگی جب فوراً آگے بڑھ کر ایک لیڈی کانسٹیبل نے اس کو تھاما اور اس کو سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھیں بند اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ فوراً ہی لیڈی کانسٹیبل نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تھا جب اچانک اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھیں۔ ہوش آ گیا؟ ایک اہلکار نے آہستہ سے پوچھا اور حیا نے بے اختیار سر ہلایا۔ آنکھوں میں نمی جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بے وجہ ایک ایسی جگہ پھنس چکے تھے
جہاں سے صرف اور صرف اسے موت نظر آ رہی تھی۔ میر راحل کی آنکھوں میں بے شمار سوالات اور اضطراب کا ملغوبہ تھا۔ وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا، اس کی نظریں حیا پر جمی ہوئی تھیں۔ ابھی وہ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھتا جب اچانک لیڈی کانسٹیبل فوراً بیچ میں آ گئی اور انہیں روکا۔ 1 منٹ براہ کرم۔ پھر انہوں نے حیا کی طرف رخ کرتے تحمل سے پوچھا، بیٹی بتاؤ، کیا تم نے میر حسن کو دیکھا تھا کہ وہ لڑکے کو گولی مار رہے تھے؟ کیا تم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اس لڑکے نے خود اپنے آپ کو گولی ماری تھی؟ ایک دفعہ بتاؤ گی تو جان چھوٹ جائے گی، تمہیں بالکل پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، تمہاری حفاظت کروں گی۔ تم نے دیکھا تھا میر حسن کو اسے مارتے ہوئے؟ حیا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس کے جسم میں جیسے حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس نے سر ہلایا اور کمزور آواز میں کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ صاف مکر گئی تھی، وہ کسی بھی مسئلے میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میر راحل اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑنے والے انداز میں بولا تھا، لڑکی سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تم جانتی نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ حیا کا جسم کانپ اٹھا تھا اور دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ لڑکی، میر راحل نے مزید زور سے دھاڑتے ہوئے کہا، بتاؤ، سچ کیوں نہیں بتاتی؟ کیوں تم ہم سب کو سولی پر لٹکائے بیٹھی ہو؟ لیڈی کانسٹیبل فوراً سامنے آئی اور میر راحل کو ہٹاتے ہوئے حیا کی طرف رخ کیا۔ بیٹی پلیز، تمہاری کوئی غلطی نہیں اور نہ ہی کوئی الزام تم پر ہوگا، تم صرف ایک گواہ ہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری زندگی میں کچھ بھی برا نہیں ہوگا، تم ہمیں صرف سچ بتاؤ تاکہ ہم ان کے بھائی کو بچا سکیں۔ حیا کی آنکھوں سے آہستہ آہستہ آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگی، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ وہ محض اتنا ہی بولی تھی کہ مجھے گھر جانا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے بخش دے، میں بے قصور ہوں۔ جبکہ میر راحل پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے واپس بٹھا دیا جبکہ میر راحل کو انسپیکٹر باہر لے گیا تھا تاکہ کچھ دیر اسے ٹھنڈا رکھ سکے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس سے پولیس اسٹیشن آئے ہوئے 1 گھنٹہ بیت گیا تھا۔ وہ اب شدت سے اپنے چاچو کا انتظار کر رہی تھی جو آئیں اور اسے یہاں سے لے جائیں۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ خود کی جان لے لے۔ پتہ نہیں کس عذاب میں وہ معصوم پھنس چکی تھی۔ اسے خوب رونا آ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھے۔ حیا ابھی تک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر خوف کی لکیریں اور دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بے حد سہمی ہوئی تھی، جیسے اس کے جسم کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میر راحل اندر آ گیا۔ اس خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر اسے گھورنے لگا تھا۔ چند لمحے بعد ایک آواز گونجی تھی، میر راحل آ رہا ہے۔ تمام پولیس اہلکار چوکنے ہو گئے تھے۔ فی الحال وہ مجرم تھا اور اس پر نظر رکھنا ضروری تھا۔ دروازہ کھلا اور میر حسن اندر آیا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا اور آنکھوں میں غصہ تھا، مگر جیسی اس کی نظر اپنے بڑے بھائی پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ فوراً میر راحل کی طرف بڑھا جبکہ وہ بھی بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ چھوٹے، میں تجھے بچا لوں گا، تم فکر مت کرو، میں آ گیا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جبکہ حسن بولا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا بھائی۔ وہ بے وجہ الجھا مجھ سے اور الزام بھی لگا کر چلا گیا تاکہ ساری زندگی میں بے سکون رہوں۔ راحل نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور بے اختیار حیا کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، کیا یہی لڑکی تھی جس نے تمہیں دیکھا تھا؟ میر حسن نے نظریں اٹھائیں اور حیا کو دیکھا جو کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ خوف کے مارے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ پہلی نظر میں ہی حسن اسے پہچان گیا تھا۔ وہ بے اختیار بولا تھا، جی بھائی یہی تھی، اسی نے دیکھا تھا کہ ہادی نے خود اپنے آپ کو مارا تھا، یہ چشمدید گواہ ہے، اس نے پورا منظر دیکھا تھا، وہ دعوے سے بولا تھا۔ وہ فوراً حیا کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ بولا تھا، دیکھو جھوٹ مت بولو، تم نے دیکھا تھا، تم وہاں موجود تھی لڑکی، میری پوری زندگی کا سوال ہے، میرا پورا کریئر تباہ ہو جائے گا لڑکی، تم بتاؤ، تم نے دیکھا تھا نا کہ میں نے اسے نہیں مارا تھا، میں اسے روک رہا تھا اور خود اس نے اپنی جان لے لی۔ ہاں، ہم دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو مار رہے تھے، لیکن میں نے اسے جان سے نہیں مارا۔ تم بتاؤ نا، تم تو چشمدید گواہ ہو، تم نے دیکھا تھا، وہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی لیکن خاموش رہی، سانسیں تیز ہو چکی تھیں، دل میں ایک گہرا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سچ بولنا چاہتی تھی
مگر اس کے اندر ایک خوف تھا جس نے اس کی زبان بند کر دی تھی۔ وہ آہستہ سے لیڈی کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ بے چارگی سے بولی تھی۔ میر حسن کا ضبط سے چہرہ لال ہو گیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میر راحل دھاڑا تھا۔ تم کیا چاہ رہی ہو؟ میں تمہاری جان لے لوں یا پھر تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں؟ بولو، کیا مصیبت ہے تمہارے ساتھ؟ بکواس کیوں نہیں کر رہی؟ جو تم نے دیکھا تھا وہاں موجود پولیس اہلکار تک اس کی دھاڑ پر کانپ اٹھے تھے، جبکہ حیات و مرنے کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ اس آدمی کا غصہ اس کی جان لے رہا تھا، جبکہ میر حسن نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ لیڈی کانسٹیبل نے فوراً آگے بڑھ کر میر آہل کو روکا۔ براہ کرم اس پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں، یہ بچی ہے، اسے سچ بولنے کا وقت دیں۔ اس طرح دباؤ ڈال کر سچ اگلوانا قبول نہیں ہوگا۔ جبکہ وہ ایک بار پھر اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ایس پی صاحب اپنی کرسی سے اٹھے، دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور ایک گہری سانس لے کر بولے، بس بہت ہو گیا لڑکی، بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتی، تو پھر اسے اتنا پینک کیوں کر رہے ہو؟ لڑکی ساتھ ہے، کیس کو ڈبل مت کرو۔ مگر میر راحل ایک قدم آگے بڑھایا، غصے اور ضد سے لبریز لہجے میں بولا، نہیں، کہ نہیں جا سکتی، یہی بتائے گی۔ میرا بھائی کہہ رہا ہے نا کہ اس نے دیکھا ہے، تو پھر یہیں ٹھہرے گی۔ میر راحل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے لیے اس کا بھائی سب کچھ تھا، بھلا کیسے اس کو تکلیف میں دیکھ سکتا تھا؟ حیا کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ مسلسل سسک رہی تھی، لرزتی آواز میں بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میں نے کچھ نہیں دیکھا، مجھے جانے دے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس کے لبوں سے نکلتی ہر لرزتی فریاد کمرے میں موجود ہر فرد کے دل پر ایک بوجھ بن کر گرتی، مگر میر آہل کی آنکھوں میں جیسے کوئی طوفان برپا تھا۔ وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے سچ اگلوانا اس کے وجود کی آخری شرط ہو۔ اچانک تھانے کے دروازے پر شور ہوا اور کچھ لمحوں بعد ایک درمیانی عمر کا آدمی اور ایک سخت تاثر والی خاتون اندر داخل ہوئے۔ حیا، مرد کی آواز بلند ہوئی جو اس کے چچا تھے۔ چچی حیا کی طرف لپکی، اسے اپنے سینے سے لگا کر بولی، کیا کیا تم لوگوں نے ہماری بچی کے ساتھ؟ چچا نے سیدھا ایس پی صاحب کے سامنے آ کر تلخ لہجے میں کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ میری بھتیجی کو کیوں اٹھا کر لائے ہیں آپ لوگوں نے؟ اس نے کہا تو اس نے کچھ نہیں دیکھا، تو آپ لوگ اس پر دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیا طریقہ ہے یہ؟ ہم شریف لوگ ہیں، اسے فوراً رہا کریں ورنہ میں پولیس پر کیس کر دوں گا۔ ایس پی صاحب نے تھوڑا پیچھے ہو کر چچا کی بات سنی، پھر میر آہل کی طرف دیکھا جو غصے سے نچلا ہونٹ کاٹ رہا تھا، مگر خاموش کھڑا رہا۔ بچی کا کوئی قصور نہیں لگتا، ایس پی صاحب نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، ہمیں مجبور نہ کریں، یہ صرف ایک گواہ ہے، نہ کہ مجرم۔ اگر یہ کچھ نہیں بتانا چاہتی تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیڈی کانسٹیبل نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور سنجیدگی سے بولی تھی، جی سر، ہم حیا کو باعزت طور پر رہا کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی کا کیا؟ میر راحل دھاڑا، وہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ ایس پی صاحب نے اس کی طرف دیکھا، اسے واپس سیل میں بھیجا جائے گا، تفتیش جاری رہے گی۔ میر حسن کا اہلکار دوبارہ تھانے کے اندر لے گیا، جبکہ میر راحل کا چہرہ انگارہ بن چکا تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر خون خوار نگاہوں سے حیا کو گھورتا رہا۔ حیا نے چچی کے آنچل میں منہ چھپایا ہوا تھا، آنسو اس کی گالوں سے بہتے ہوئے اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ چلو حیا، فرحان صاحب نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور وہ سہمی ہوئی سی اٹھ کر ان کے ساتھ باہر نکل گئی۔ میر راحل کی آنکھوں میں اب صرف ایک ضد باقی تھی، جیسے وہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے حیا کی پشت کو غور سے دیکھا تھا اور دماغ میں کئی منصوبے گڑھ چکا تھا۔ وہ معصوم بے وجہ ظالم لڑائی کے بیچ آ چکی تھی اور اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھی کہ اس کے لیے آگے کی زندگی کتنی مشکلات سے بھری ہوئی ہونے والی ہے۔ وہ لوگ گھر آئے تھے، دروازہ کھلا تو حیا کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے۔ وہ آہستگی سے اندر داخل ہوئی، آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ اسپاٹ۔ وہ گویا زندہ لاش کی مانند چل رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی جب وہ اس کا ہاتھ تھام کر تخت پر بٹھا چکی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی تھی، میری بچی، میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مہوش بیگم نے بے اختیار اس کے بال سہلائے، اس کے سر کو اپنے کاندھے سے لگایا۔ حیا کا جسم جیسے بے جان تھا،
مگر جب مہوش بیگم نے اسے سینے سے لگایا تو اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہے بغیر محض سے سکنے لگی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی پورے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ فرحان صاحب جو کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑے تھے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی اور خلوص تھا جو صرف ایک باپ جیسی شفقت رکھنے والا انسان ہی رکھ سکتا ہے۔ وہ حیا کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ حیا بیٹا۔ ان کی آواز نرم تھی مگر حیا نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں ایک ہی نقطے پر جمی تھیں، جیسے اس جگہ پر میر آہل کا وہ چہرہ اب بھی وہ کھڑا ہو، وہ آنکھیں جو اس پر غصے سے برس رہی تھیں، وہ لمحہ جو ابھی بھی اس کے دل میں زہر گھول رہا تھا۔ فرحان صاحب نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میری گڑیا، تم بالکل پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔ اگر کوئی آیا، اگر کوئی کچھ کہے گا بھی تو میں سب کو دیکھ لوں گا۔ تم میری ذمہ داری ہو بیٹا، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ مہوش بیگم نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ کیا ہوا ہے حیا؟ تم کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ کیا تم نے واقعی کچھ دیکھا ہے؟ ان کا لہجہ فکر مندی سے بوجھل تھا مگر حیا چپ تھی۔ اس کی نظریں جیسے اس لمحے میں قید تھی جہاں میر راحل نے اس پر غصے سے چلایا تھا۔ وہ ایک لمحے کو چونکی، جیسے اس کے کانوں میں پھر وہی جملے گونجے ہوں، تمہاری جان لے لوں گا میں حیا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اسے سانس لینا دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مہوش بیگم کے سینے سے لگی رہی مگر لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ اس کی خاموشی چیخ رہی تھی، اس کی آنکھیں سوالوں سے بھر چکی تھیں مگر الفاظ جیسے گلے میں کہیں پھنس گئے تھے۔ فرحان صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا، تم ہمارے گھر میں ہو حیا، تم محفوظ ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں تمہارا باپ بن کر کھڑا ہوں، تم میری بیٹی ہو۔ حیا کی آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹپک کر مہوش بیگم کے دامن پر گرا۔ وہ ایک لمحے کو لرز گئی مگر پھر بھی کچھ نہ بولی۔ کمرے میں ایک وزنی سکوت چھا گیا۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور اندر ایک زخمی روح اپنے زخموں کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی، سہمی ہوئی، تھکی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں یا نہیں۔ وہ ایک عجیب کشمکش میں الجھی ہوئی تھی۔ رات کی خاموشی میں ہر شے جیسے تھم چکی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور فرش پر بچھی جائے نماز کو دھیرے دھیرے چمکا رہی تھی۔ حیا جائے نماز پر بیٹھی سجدے سے سر اٹھائے، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، دل دھڑک رہا تھا جیسے کسی مجرم کا ہو جو اعتراف جرم کے لیے عدالت کے سامنے کھڑا ہو۔ تہجد کا وقت تھا جب رب کی رحمتیں زمین پر اترتی ہیں اور دروازہ توبہ کے لیے کھل جاتا ہے۔ یا اللہ! اس کی آواز کانپ رہی تھی، دل کی گہرائی سے نکلتی فریاد میں ایک درد تھا، ایک سچ تھا جس نے اب تک چھپا رکھا تھا۔ یا رب العالمین، میرے رب میری حفاظت فرما، مجھے ان نظروں سے بچا لے جو میرے وجود کو نوچتی ہیں، مجھے اس خوف سے نجات دے دے جو میری سانسوں میں زہر گھول رہا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رکھے تھے، ہتھیلیاں کانپ رہی تھیں، انگلیوں کی پوریں بھیگ چکی تھیں۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں میں خاموش رہی، میں نے گناہ ہوتے دیکھا، میں نے ایک بے قصور کو جیل میں جاتے دیکھا، اس کے پوچھنے پر بھی میں خاموش رہی، میں کچھ نہ بولی، میں ڈر گئی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں کسی مصیبت میں نہیں آنا چاہتی، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، میں کسی اور کے گھر میں رہتی ہوں۔ کس طرح میں ان لوگوں کے سامنے سچ کہتی کہ میں وہ منظر دیکھ چکی ہوں؟ میں بے قصور ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ سچ جاننے کے باوجود میں چپ رہی، میرے پاک پروردگار مجھے معاف کر دے۔ ایک ہچکی سی بندھی اس کے گلے میں، وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی، ایسے جیسے برسوں کا بوجھ آنکھوں کے راستے نکل رہا ہو۔ مجھے سزا دے میرے مولا، لیکن اپنے رحم سے دور نہ کر۔ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، میں چاہ کر بھی زبان نہ کھول سکی۔ میری چپ بھی گواہی دے رہی تھی کہ میں سچ جانتی ہوں۔ کمرے کی فضا میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں، روشنی مدھم تھی مگر اس کے دل میں ایک جنگ بھڑک رہی تھی۔ میرے اللہ، میر راحل نے مجھے الزام دیا ہے، مجھے گنہگار سمجھا، مگر تو جانتا ہے، تو دیکھ رہا تھا نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، صرف خاموش رہی۔ میری خاموشی مجھے جلا رہی ہے یا رب، میں اپنی نظروں میں گر گئی ہوں، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا،
مگر اللہ میں مجبور ہوں، مجھے تمام لوگوں سے بچا لینا۔ میر راحل، میر حسن، پلیز، انسپکٹر، SSP، میں کسی کے بھی معاملات میں نہیں پڑنا چاہتی، میں کورٹ کے چکر نہیں لگانا چاہتی، میں اپنے چاچو کو رسوا نہیں کرنا چاہتی، مجھے بچا لینا اللہ میاں، مجھے بچا لینا۔ میں صرف ایک تیرے ہی آسرے زندہ ہوں، ورنہ کب کی اس دنیا سے چلی جاتی۔ اس نے سجدہ کیا، ماتھا فرش پر رکھا اور دیر تک اسی حال میں رہی۔ یا اللہ، تو میری پردہ فوشی فرما، میری کمزوری پر اپنی رحمت سے پردہ ڈال دے، مجھے ہمت دے، زبان دے، سچ بولنے کی توفیق دے۔ میری دعا سن لے میرے مالک، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ آنسوں سے بھیگا جائے نماز، سسکیوں سے لرزتا کمرہ، اور ایک نادم دل جو اپنے رب سے رحم مانگ رہا تھا۔ لمحہ گواہ تھا کہ توبہ کی کوئی زبان نہیں ہوتی، بس ایک سچا دل کافی ہے۔ اس کی دعا جاری تھی، دل میں زخم تھے لیکن امید بھی کہ شاید اللہ سنے، شاید وہ معاف کر دے، شاید وہ نئی صبح دے جس میں سچ بولنے کی ہمت ہو، سچ میں خوف نہ ہو، صرف روشنی ہو۔ لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ حیا سلیمان تھی، نہایت ڈرپوک لڑکی جس میں سچ کہنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی، اس میں بالکل طاقت نہیں تھی کہ وہ سب کے سامنے کھڑی ہو کر یہ بول پاتی کہ میر حسن نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے، ہادی نے خود اپنے آپ کو مارا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس بارے میں سوچتی رہی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کس طرح اپنا دفاع کرے۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ میر راحل اسے معاف نہیں کرے گا، کچھ نہ کچھ کر کے وہ اس کو خون کے آنسو ضرور رلائے گا، اور یہی چیز اس کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جائے نماز سے اٹھ کر دھیرے سے بستر پر آ بیٹھی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، کمرہ نیم تاریک تھا، صرف کھڑکی سے آتی مدھم چاندنی فرش پر پھیل رہی تھی۔ حیا نے گہری سانس لی، تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دماغ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منظر کھول کر سامنے لا رہا تھا، جیسے کسی نے یادوں کی پٹاری زبردستی کھول دی ہو۔ 5 سال کی وہ ننھی سی بچی جو سفید لباس پہنے قبرستان کے کونے میں کھڑی تھی، جہاں لوگ اس کے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، اور وہ خود حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی جیسے کچھ سمجھ نہ پا رہی ہو۔ بس اتنا یاد تھا کہ اس دن کے بعد سے اس کے ماں باپ کبھی واپس نہیں آئے تھے۔ اسے فرحان چچا نے گود میں اٹھایا تھا، اور مہوش چچی نے اسے سینے سے لگا کر کہا تھا، اب سے تم ہماری بیٹی ہو۔ حیا ان کی آواز میں ماں جیسا پیار پا چکی تھی۔ اس کے ناز اٹھائے گئے، ضدیں پوری کی گئیں، پڑھائی، کھیل، لباس، سب میں اسے کمی نہ محسوس ہونے دی گئی۔ مہوش بیگم کی محبت اور چچا کی شفقت نے اس کی یتیم ہونے کا احساس مٹنے نہ دیا۔ مگر ایک بات چاچو ہمیشہ کہتے تھے، وہ جملہ جسے دل میں جا بیٹھا تھا، حیا بیٹا کبھی بھی ایسا کچھ نہ کرنا جس سے میرا سر جھک جائے، تمہیں جو چاہیے مانگ لینا، لیکن میری عزت کا خیال رکھنا۔ یہی جملہ تھا جو آج اس کے دل پر بوجھ بن گیا تھا۔ آج صبح جب وہ اسکول سے آ رہی تھی، اس نے ایک ایک منظر صفائی سے دیکھا تھا۔ چاہتی تو میر حسن کو بآسانی بچا سکتی تھی، مگر اپنی بے وجہ کے ڈر کے باعث اس نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ اس نے تکیے میں چہرہ چھپا لیا۔ میں نے گناہ نہیں کیا، مگر میں سچ چھپا کر بھی معصوم نہیں رہی۔ میں خاموش رہی کیونکہ مجھے اپنے چاچو کی عزت پیاری تھی، اور اس پیار کی قیمت شاید میں عمر بھر چکاتی رہوں گی۔ یہ الفاظ اس کے لیے سزا بننے والے تھے جس سے وہ بالکل ہی ناواقف تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، مگر روشنی پھیلنے لگی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ ساتھ محلے کی گلیوں میں زندگی جاگنے لگی تھی۔ حیا 8 بجے مکمل تیار ہو کر گھر سے نکلی۔ اس کے کاندھے پر بیگ تھا اور ہاتھ میں پانی کی چھوٹی سی بوتل۔ چچی نے دروازے تک آ کر کہا تھا، اللہ حافظ بیٹا، دھیان سے جانا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلایا اور سڑک کی طرف بڑھ گئی۔ راستہ معلوم تھا، وہ خاموشی سے چلتی ہوئی کل کے مناظر کو ہی سوچ رہی تھی۔ آج بھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ایک کالے رنگ کی مرسڈیز تیزی سے اس کے سامنے آ کر رکی۔ بریک کی چیختی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اس کے چہرے پر حیرت ابھری، لیکن اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور 3 سیاہ کپڑوں میں ملبوس گارڈز باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتی رائفلیں تھیں، آنکھوں پر کالا چشمہ
اور چہرے پر سختی۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا کر رہے ہو؟ حیا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آواز کپ کپانے لگی۔ گارڈز میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، خاموشی سے چل ورنہ برا انجام ہوگا۔ وہ پیچھے ہٹی مگر وہ تیزی سے اس کے قریب آئے۔ ایک نے زبردستی اس کا بازو پکڑا تو دوسرے نے جیب سے سفید رومال نکالا جس میں کلوروفارم بھرا ہوا تھا۔ نہیں، پلیز چھوڑ دو مجھے، پلیز۔ حیا کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ رومال اس کے چہرے پر رکھ دیا گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی پلکیں جھپکنے لگی، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور پھر وہ ایک بے جان جسم کی طرح لڑکھڑا کر ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ گارڈز نے جلدی سے اسے گاڑی میں ڈالا، دروازہ بند کیا اور مرسیڈیز سنسان سڑک پر رفتار کے ساتھ غائب ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی چلی گئی تھی۔ 3 گھنٹے کے طویل عرصے کے بعد وہ کچھ ہوش میں آئی، مدھم روشنی والے کمرے میں۔ جب حیا کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ دیواروں پر لگے قیمتی پردے، قالین پر پڑی خوشبوؤں کی ہلکی مہک اور باہر کی ہلکی سی پراسرار خاموشی نے اسے ایک پل کے لیے سناٹے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے سارا منظر، گاڑی، کلوروفارم اور گارڈز یاد آئے تو وہ لرزتے ہاتھوں منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی، کون ہو تم لوگ؟ مجھے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے واپس میرے گھر جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے بین کرنے لگی، آنسو آنکھوں سے نہیں روح سے بہنے لگے تھے۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آتی رہی۔ خوف کے مارے جان حلق میں اٹک گئی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا۔ خاموشی سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چونک کر سامنے دیکھنے لگی۔ میر آہل پروقار چال چلتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ حیا کے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور خوف زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میر آہل دھیمے قدموں سے اس کے قریب آیا اور اس کا بازو سختی سے تھام کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ کہا تھا نا، صرف ایک بات کہہ دیتی کہ میرا بھائی بے قصور ہے۔ تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پر تم نے خاموشی کو چنا۔ اب تمہیں بتاتا ہوں خاموشی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں ایسا غرور، ایسا زہر چھپا تھا کہ حیا کے قدم کانپنے لگے۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ میر آہل نے ایک جھٹکے میں اپنی بندوق نکالی اور اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ اب چیخ کر بتاؤ، تمہیں کچھ نہیں پتا، تم بے قصور ہو، یہ سچائی سے بھاگ رہی ہو۔ حیا کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ تیزی سے بستر پر جا گری۔ سانسیں بے قابو، دل دھڑکنے لگا جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا۔ 2 گارڈز اور ایک باوقار لباس پہنے مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ میر آہل نے پیچھے مڑ کر کہا، مولوی صاحب نکاح پڑھائیں ابھی اور اسی وقت۔ دیکھتا ہوں پھر یہ کیسے اپنی زبان نہیں کھولتی۔ حیا نے حیرت اور خوف سے ایک ساتھ سر اٹھایا۔ نہیں پلیز، یہ سب نہ کریں، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے کچھ نہیں دیکھا، مجھے جانے دو۔ میر آہل نے بندوق کا دباؤ بڑھایا۔ نکاح ہوگا اور تمہاری گواہی اب میرے رشتے کے ساتھ بندھی ہوگی۔ بولو نکاح قبول ہے یا ٹریگر دباؤں؟ وہ گھبرا چکی تھی، گن کے سامنے اس کی زبان نے بھی اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا، مگر ابھی اسے اپنی جان پیاری تھی، اس لیے ہار مان کر آنسوں میں ڈوبی لرزتی آواز میں اس نے سر ہلا دیا۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا۔ گواہوں کے سامنے نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ میر آہل نے مضبوط لہجے میں قبول ہے کہا اور لرزتی ہوئی حیا نے بندوق کے سائے میں سہمی ہوئی آواز میں قبول ہے کہہ دیا۔ اس نے انتظار نہیں کیا تھا، اسے ابھی جینا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی مگر اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ جینے کے لیے جو اس نے قیمت چکائی ہے وہ مرنے سے زیادہ بھیانک ہے۔
نکاح مکمل ہوتے ہی میر آہل کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اب تم صرف میری بیوی ہو اور میں طے کروں گا کہ تم کب، کہاں اور کیسے سچ بولو گی۔ وہ بول کر ٹھہرا نہیں تھا بلکہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے مگر کسی نے جھانک کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ کمرے کی فضا میں سناٹا اس حد تک گہرا ہو چکا تھا کہ دیواروں پر لگے پردے بھی جیسے اداسی اوڑھے کھڑے تھے۔ کمرے میں مدھم روشنی چل رہی تھی اور حیا 3 دن کی بھوک، خوف اور اذیت سے نڈھال بستر پر بے حرکت لیٹی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے گہرے ہو چکے تھے، ہونٹوں کی نمی غائب تھی اور وجود کانپتی سانسوں کے ساتھ ایک بے جان وجود تاثر دے رہا تھا۔ ان 3 دنوں میں صرف ایک بار اسے کھانے کو کچھ ملا تھا اور وہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتر سکا تھا۔ دروازے پر اچانک دھیمی سی چڑچڑاہٹ سی ہوئی اور پھر وہی دروازہ دھیرے سے کھلا۔ میر آہل اندر داخل ہوا۔ وہ آج بھی ویسا ہی باروب اور سنجیدہ لگ رہا تھا جیسے ہمیشہ۔ اس کے چال میں وہی غرور اور آنکھوں میں وہی بے رحمانہ سرد مہری۔ وہ بستر کے قریب آیا اور ایک لمحہ حیا کے نڈھال وجود کو بغور دیکھا، پھر جھک کر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ ابھی تو آغاز ہے میری جان، ابھی تو بہت کچھ سہنا باقی ہے، اتنی جلدی گھبرا گئی؟ اس کی آواز میں عجیب سا طنز تھا جیسے کسی قیدی سے بات کر رہا ہو۔ حیا کی آنکھیں نیم واہ ہوئیں، اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑی۔ وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی جیسے رحم مانگ رہی ہو۔ نہیں نہیں، پلیز مجھے جانے دو، میں مر جاؤں گی۔ میر آہل اس کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہا، تم بہت حسین ہو اور کم عمر بھی۔ تمہیں تکلیف دیتا ہوں تو افسوس ضرور ہوتا ہے، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا جب تک میرا بھائی جیل میں ہے تم میری دسترس میں رہو گی۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے حیا کو بیڈ پر دھکا دیا۔ حیا کی چیخ تو نہ نکلی مگر اس کا بے جان جسم بستر پر جا گرا۔ اگلے ہی لمحے وہ پوری طرح بے ہوش ہو چکی تھی، نہ کوئی جنبش نہ کوئی آہ، شاید وقت کی مار سہتے سہتے ہاتھ پیر چھوڑ گئی تھی۔ میر آہل کا غرور جیسے لمحے بھر کو ٹوٹ گیا۔ وہ جھک کر حیا کے قریب آیا، اس کے چہرے پر ہاتھ مارا۔ اٹھو حیا، کیا ہوا تمہیں؟ ایک لمحے کے لیے اس کی سانسیں رک گئی، اس کے دل میں بے چینی دوڑ گئی، آواز میں گھبراہٹ شامل ہو گئی۔ لڑکی، آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، سن رہی ہو نا؟ مگر حیا بالکل بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میر آہل کا چہرہ لمحوں میں بدل گیا۔ وہ جھٹ سے اٹھا، کمرے سے باہر گارڈز کو آواز دی، ڈاکٹر کو بلاؤ فوراً، یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ اب کی بار اس کی آواز میں خوف تھا، وہ خوف جو کسی کی جان کھو دینے کے دہانے پر کھڑا ہو۔ وہ 3 دن سے بھوکی تھی اور یہی بات اسے خوف زدہ کر گئی تھی کہ کہیں سے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکی کے باریک پردوں سے چھن کر کمرے کے اندر پھیل رہی تھی۔ دیوار پر لگے گھڑیال کے ٹک ٹک ماحول میں ایک ادھورا سا سکون بھر رہی تھی۔ کمرے کی فضا رات کے اندھیرے اور خوف سے ہٹ کر کچھ پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ بستر پر لیٹی حیا کی پلکیں آہستہ آہستہ لرزی تھی، جیسے کسی طویل اور تکلیف دہ نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ اس کا جسم اب بھی کمزوری سے چور تھا، لیکن ہوش آتے ہی اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو پہلا چہرہ جو اسے دکھائی دیا وہ میر آہل کا تھا۔ وہ بستر کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، کوہنی زانوں پر رکھے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں سنجیدہ تھیں مگر ان میں وہ وحشت نہیں تھی جو کل رات تھی۔ حیا کی آنکھوں میں پھر سے وہی خوف لوٹ آیا۔ وہ تکیے کے کنارے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی، لیکن میر آہل نے کوئی حرکت نہیں کی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ حیا نے خود کو سنبھالا، آنکھوں میں نمی تھی مگر اب وہ کانپ نہیں رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ آہستہ سے آگے بڑھایا، میر آہل کی کلائی کو چھوا۔ وہ نہایت ہی دھیمے لہجے میں بولی، آپ میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں۔ اس کی آواز لرزتی ہوئی مگر مضبوط تھی۔ میر آہل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن میں مزید غلط نہیں کروں گی۔ میں خود پر یہ بوجھ لیے پھر رہی ہوں کہ میں چشمدید گواہ ہونے کے باوجود خاموش رہی۔ میں خوف زدہ ہو گئی تھی، ڈر گئی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اب میں گواہی دینے کو تیار ہوں۔ اس کی آواز میں نرمی اور ندامت تھی، آنکھوں میں بے بسی تھی مگر ایک عزم بھی چمک رہا تھا۔ میں آپ کے بھائی کے لیے گواہی دے دوں گی، لیکن پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ میر آہل نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔
اس معصوم سی لڑکی کے اندر اب وہ سچ بولنے کا حوصلہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ چپ رہا اور پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے، اگر تم سچ کہنے کے لیے تیار ہو تو چلو، ہم ابھی تمہارا کنفیشن ریکارڈ کروا لیتے ہیں۔ حیا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن کے ساتھ سکون بھی تھا۔ وہ بستر سے اٹھی، تھوڑی سی لڑکھڑائی، مگر میر راحل نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ حیا نے اس کا سہارا قبول کیا، اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے اس پار ایک نیا راستہ تھا، شاید ایک نیا آغاز اس کا منتظر تھا، اور وہ قدم بقدم اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک ہفتہ بیت چکا تھا، موسم میں خزاں کسی خن کی گھل چکی تھی۔ سورج کی کرنیں نیم روشنی میں گھر کے صحن پر بکھری ہوئی تھی۔ حیا آج بھی اپنی چچی چچا کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر چہرے پر کچھ سکون کے آثار نمایاں تھے۔ وہ لمحے جو اسے زندگی سے نفرت دلا چکے تھے اب پیچھے رہ چکے تھے۔ اس نے سچ کا دامن تھام کر وہ کنفیشن دے دیا تھا، جس سے میر حسن کو رہائی مل گئی تھی۔ نہ صرف اس کی گواہی نے بلکہ اس واقعے کی CCTV فوٹیج نے بھی ثابت کر دیا کہ میر ہادی نے خودکشی کی تھی اور میر حسن بے قصور تھا۔ اب زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی تھی۔ حیا کو اب بھی خواب میں وہ لمحے ڈرا جایا کرتے تھے، مگر اب وہ خود کو مضبوط محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے حق کا ساتھ دیکھ کر خود پر سے بوجھ ہٹا لیا تھا۔ کچھ لمحے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو فرحان صاحب نے چونک کر حیا اور مہوش بیگم کو دیکھا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ کھولا تو میر شاہ، میر حسن، میر راحل اور ایک نہایت باوقار بزرگ خاتون کھڑی تھی، جن کی آنکھوں میں نرمی اور شفقت جھلک رہی تھی۔ یہ راحل کی دادی تھی۔ فرحان صاحب کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا۔ انہوں نے دروازے کے آگے ایک قدم رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ آپ لوگ کیا کم اذیت دی ہے آپ کے بیٹے نے میری بچی کو؟ بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزا دی، اس کا سکون چھینا، اسے خوف میں رکھا۔ میر شاہ نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی صاحب، میں شرمندہ ہوں بحیثیت باپ، میں آج سر جھکائے کھڑا ہوں۔ میرے بیٹے نے غلطی کی، لیکن وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے۔ ہم معافی مانگنے آئے ہیں اور حیا بیٹی کو عزت سے لینے بھی۔ مہوش بیگم بھی پیچھے سے باہر آ گئی، جبکہ حیا خود سہمی نرمی سے قدم رکھتی ہوئی دروازے کے قریب آئی۔ اسے دیکھتے ہی بزرگ خاتون میر راحل کی دادی آگے بڑھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے بولی، بیٹی، تم نے جو کچھ سہا وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ تمہاری ہمت، تمہارا سچ، سب کچھ بتانا کہ تم ہمارے خاندان کی بیٹی کہلانے کے قابل ہو۔ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، اپنی بہو بنانے۔ فرحان صاحب نے پلٹ کر حیا کی طرف دیکھا، جو ابھی تک خاموش کھڑی تھی۔ میر راحل آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ایک مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے نرمی سے بولا، حیا، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ میں بس اپنے بھائی کے لیے بے قابو ہو گیا تھا، لیکن تم نے اپنی سچائی سے سب کچھ بدل دیا۔ وہ لمحے بھر رکا، پھر آنکھوں میں نمی لیے دھیرے سے بولا، لیکن ان دنوں میں تم نے مجھے بدل دیا۔ میں نے جانا کہ تم جیسی لڑکی کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور ایک درخواست کرتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر سکتی ہو؟ صرف نکاح کے کاغذوں پر نہیں، دل سے، اپنی مرضی سے۔ حیا نے ایک لمحے کو نظریں جھکائیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، لیکن پھر وہ آہستہ سے سر ہلانے لگی۔ اگر آپ سچ میں محبت کرتے ہیں تو مجھے اور میرے چچا چچی کو کبھی شرمندہ نہ ہونے دینا۔ وہ جان بوجھ کر رشتے کا آغاز کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کا نکاح بدنام نہ ہو۔ ایک ہفتہ وہ گھر سے باہر رہی تھی، کتنے لوگ اس کے بارے میں غلط باتیں کر رہے تھے۔ بہتر تھا کہ وہ اپنی زندگی عزت سے شروع کرتی۔ میر راحل نے قدم آگے بڑھا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تم صرف میری ذمہ داری نہیں، میرا فخر ہو، میری محبت ہو۔ مہوش بیگم کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ فرحان صاحب نے ایک طویل سانس لے کر راحل کی طرف دیکھا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اگر کبھی میری بچی کی آنکھوں میں آنسو آیا تو میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو تمہارے خلاف کھڑا ہوں گا۔ میر راحل نے سر جھکا کر کہا، یقین رکھے وہ آنکھ صرف خوشی سے بھیگے گی۔ صبح محبت، معافی اور نئے رشتے کی آغاز کی خوشبو لیے تھی۔